تو بعض اوقات ایک بات دل مانتا ہے کہ یہ غلط ہے اور عمل ہے یہاں پورا ہوتا ہے. اسی لیے الحمدللہ کا لفظ بنا اور استغفراللہ کا لفظ بنا. اگر غلطی سے نجات ہو جائے اللہ کا شکر ہے، اگر اتفاق سے نیکی سرزاد ہو جائے تب بھی شکر ہے. تو انسان کا ذہن جو ہے نا، یہ گناہ اور ثواب یہ آپ کے ذہن یا آپ کے پسند اور ناپسند کی بات نہیں، یہ اللہ کے پسند اور ناپسند کی بات. اب جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، آپ جب اس کے بات سننے کا خواہش کرتے ہیں، تو ایک چیز تو بالکل ضروری ہے نا کہ اپنی پسند اور ناپسند کو ترک کرنا. جب اپنی پسند اور ناپسند کو ترک کیا تو خود بخود ہی عمل شروع ہو جاتا. عمل ایک ہوتا ہے عمل کرنا، ایک ہوتا ہے عمل ہو جانا. جب آپ کا وجود یا خیال کا وجود صاف ہو گیا یا کلیئر ہو گیا، پاک ہو گیا، تو پھر عمل جو ہے نا اس پر آپ کی ایفرٹ نہیں آئے گی. جس طرح بعض اوقات ایک آدمی آپ کے سامنے آتا ہے دشمن، آپ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہی آپ کی تقریر میں رتے دیا جائے گی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ عمل کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا نام سنتے ہی آپ کی افواہ میں. یہ عمل کہاں سے ہوا کہ اس کا نام سنتے ہی خوش ہو گیا دوست کا، اور دوست کی خوشبو آ گئی، دوست کی بات آ گئی، تو پھر طبیعت میں آ گئی. گویا کہ آپ کے وجود نے دوست اور دشمن کے لیے عمل میں شامل ہونے کا خیال تسلیم کر لیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح وجود اگر تسلیم کر لے وہ خیال جو پسند اور ناپسند کا، اللہ کی ناپسند اور پسند کا ہے، تو پھر خود ہی عمل ہوتا رہے گا. بلکہ ہمارے ہاں کہا جائے یا ان کے ہاں دلیچوں کے ہاں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کے ہاں جو ہے عمل غیر ہے، عمل کا خیال بھی غیر ہے، عمل کی کوشش بھی غیر ہے، اور ہو جانا یہ اس کا اپنا عمل ہے. یہ جائز یعنی کہ عمل کیا، ہم نے نماز پڑھا، یہ ایفرٹ ہے، کوشش ہے. وہاں کوشش جو ہے نا وہ محبت کے اندر کوشش غیر ہے. ہم آپ کے پاس آئے نا، سارا راستہ طے کر گئے، رات میں بارش ہونی تھی، ہم آپ کے چلتے چلتے آئے، ہمیں کہا محبت ہے، جانا ہی ہے نا، ہم گئے، یہ سب غیر ہے. اور آنے والا آپ کے دریا سے آیا، بولا جی. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ محبت کے اندر ایفرٹ اور کوشش چاہے صحیح ہو، یہ بھی اتنی مستحسن نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وجود کو اس خیال کے ساتھ اتنا منسوخ کر دو کہ ایفرٹ کرو اور ایفرٹ بیان نہ کرو. یعنی کہ آپ کو محسوس ہی نہ ہو. آپ ہر روز دفتروں جاتے ہو دفتروں کو، ہر روز کوشش کرتے ہو. پہلے 2-4 دن بیان کیا تھا، آج رات میں بڑی بھیڑ تھی، ہم آئے تھے. اب تو روز ہی جاتے ہو، بولتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ وجود نے تسلیم کر لیا کیونکہ جانا ہی ہے. بچوں کے لیے کچھ لے کے جانا ہی ہے، خود بخود ہی بدلے ہاتھ پڑ گیا بچوں کے لیے. اور چور بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کہتا خود بخود ہی ہاتھ میں چیز آگے کی جا رہی. تو وہ ہے کہ وجود تسلیم کر گیا. تو خیال کو سب سے پہلے اپنے وجود میں تسلیم دو، اور پھر جو ہے نا عمل خود بخود ہوتا ہے. عمل کے لیے کوشش کی کوئی بات نہیں کہ آپ کوشش کرو، عمل کرو، یہ خیال سچا ہے، یہ خیال جھوٹا ہے، اتنے میں زندگی ختم ہو جائے گی. سچ جھوٹ ڈھونڈ کے مطلب آپ چل رہے ہو، سچا آدمی جہاں سے گیا سارا ہی سچ ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ سچا آدمی جہاں سے گزرا وہاں سچ ہے، اور جھوٹا آدمی جدھر جدھر سے گیا جھوٹ ہی پیدا کر گیا. جھوٹ کو بدبو بولتے ہیں اور سچ کو خوشبو بولتے ہیں. اب بتاؤ جہاں سے گزری کیا ہوا؟ اس طرح مطلب ایک وجود میں چلتا گیا تھا. آپ اپنے اندر صداقت کا ایک خیال کر لیں، حتیٰ کہ آپ کا عمل صداقت ہو جائے. پھر آپ کے عمل کو فارمولہ نہیں دیا جائے گا. فارمولہ ہوتا ہے نا کہ تم نے وہاں جانا ہے، پھر تجھے گھومنے جاؤ گے، پھر تم وہاں جاؤ گے. یہ ضرورت نہیں ہے جہاں مرضی جاؤ. کائنات آپ کے لیے آزاد ہے بشرطے کہ آپ اللہ کے ہاں پابند ہو جائیں. اگر آپ اس کے ہاں پابند ہو جاؤ گے تو یہ کائنات آپ کے لیے آزاد ہے.
اور اگر آپ اس کے پابند نہیں ہوتے تو یہاں پابندی مل جائے گی کائنات کی، پھر قدم قدم پر خسارہ، قدم قدم پر نقصان، قدم قدم پر آپ سب اندیشہ، پریشانیاں اور ندامتیں اور حسرتیں اور تماشے۔ وجہ میں یہ بتا رہا ہوں، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھا کرو نا، مثبت باتیں۔ جتنے انسان ہیں ٹوٹل کائنات میں، جو انسان کا معنی عقیدے سے علاوہ، انسان کا معنی علم کے علاوہ بھی کرو، مطلب یہ ہے کہ انسان، ہیومن بینگز، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے کہ جہاں انسان ہے نا وہاں خسارے میں ہے۔ خسارہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ ہوتا ہے سرمایہ زیادہ تھا اور خریداری تھوڑی کی تم نے، خسارہ ہوتا ہے نا۔ اب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ خسارہ خریداری تھوڑی کی ہے، مال زیادہ تھا، یا امکانات زیادہ تھے اور دریافت تھوڑی تھی، یا قواعد زیادہ تھے طاقتور اور تم نے کمزوروں والی بات کی، اسی کہیں گے خسارہ۔ تو ٹوٹل انسان جو ہے پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے اور قسم بھی کھا رہا ہے زمانے کی، انسان جہاں انسان ہے خسارہ۔ ایک تو یہ ہے کہ امکانات تھوڑے دریافت کیے، اور دوسرا خریداری کم کیا ہے، مال زیادہ تھا، تیسرا یہ ہے زندگی میں بتدریج یہ تنزیل کی طرف جا رہا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے زمانہ اچھا آپ یہ کہو گے، جو گزرا ہوا زمانہ میں سے آپ لوگ یہ کہو گے، ضرور کہو گے، اور جب تک انسان کہتا ہے کہ آنے والا زمانہ اچھا ہے، بچہ، اس کو ہم شعور والا نہیں مانتے۔ بچہ کیا ہے؟ اب بچہ ابھی تمہیں کیا پتا، تم نے ابھی غم دیکھنے ہیں، خوشیاں دیکھنی ہے، کہتے میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا، اسے بچہ کہتے ہیں۔ بچہ کون ہوا؟ جو یہ کہے میں بڑا ہو کے کچھ بنوں گا، اور جو ماضی کو بہتر زمانہ سمجھے وہ بڑا ہو گیا۔ اب بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ انسان ویسے بھی زوال پذیر ہے، تو عروج زندگی میں حاصل کیا، قوا کا، صحت کا، خیال کا اور اخلاقیات کا، بلکہ آہستہ سے اگر بات ہوئے عبادت ہوگی، عبادت بھی زیادہ عمر میں جا کے ہو نہیں سکتی، کبھی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، کبھی دوست رہ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت کی خواہش جو ہے نا وہ بھی عبادت نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی کچھ عارضی لاحق ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ انسان یوں بھی خسارے میں ہے اور یوں بھی خسارے میں ہے۔ انسان جو ہے نا وہ اگر نہ بھی کوئی عمل کرے تو تب بھی غم میں ہے، بیٹھا بیٹھا انسان خالی خبروں بیٹھا ہوا، غم کی خبروں سے دوچار ہو گیا، باہر کی دنیا۔ بیٹھا بیٹھا انسان اداس کے ساتھ آشنا ہو گیا، بیٹھا بیٹھا انسان اندر سے 28 کا گردے کو پیٹ کا درد ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی بیچارہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہو کیا تکلیف ہو جاتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یوں انسان جو ہے یہ خسارے میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب اس سے نکلنا مقصود ہے، مقصود کیا ہے؟ نکلنا، مرنا تو سارا برباد ہو گیا۔ اب خسارے کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالی نے منشا تخلیق یہ ہے کہ یہ آسن رہے، منشا کیا ہے؟ آسن رہے، آسن تقویم رہے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ اسفل سافلین بن جاتا ہے، خسارے میں جاتا ہے۔ اب خسارے سے نکلنے کا فارمولہ سوائے اللہ کے طور پر جانتا ہے، کیونکہ جس مشین جس نے بنائی ہے، جس کمپنی نے، اسی کو پتا ہے کہ اس میں کیا کام کرتا ہے۔ کو دیکھا کہ 4 آدمی نکل سکتے خسارے، 4۔ پہلا مومن، کون نکل سکتا ہے خسارے سے؟ مومن کا معنی ہے کہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد آپ کے پاس سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ سرنڈر۔ اس نے عمل کیا ہے؟ سرنڈر۔ ایک سرنڈر 1000 کامیابی۔ سرنڈر پتہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ اینٹ گئی کاریگر کے ہاتھ میں، ادھر گئی کاریگر کے ہاتھ میں، اس نے اس کو رنگ روپ بنا کے فٹ کر کے لگا دیا بلڈنگ کے پچھانے پر۔ جدائی تو ہوگی کاریگر سے، کیا ہو گیا؟ جدائی تو ہو گئی، لیکن کامیابی جدائی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنا وہ کام کر دی۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ سمجھ آئی بات آپ کو؟ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہینڈ اوور۔ اچھا، اس کے بعد آمن، 2 لوگ ایمان لائے، آگے
मुसालिहात को क्या कहेंगे? अमल सालिहात को सालिहीन। सालिहीन के बारे में पहले अल्लाह और शैतान का एक डायलॉग है, तो ये आपको याद होगा। शैतान ने कहा फिर मैं उड़ा दूंगा, गुमराह कर दूंगा सारी कायनात आपकी। उन्होंने कहा नहीं, इल्ला इबादल मुखलिसीन, मुखलिसीन नहीं गुमराह, तू जो मर्जी जोर लगा। अब बात में तो ये शैतान एग्री कर गया कि तेरे मुखलिसीन जो है ना वो मैं गुमराह नहीं कर सकूंगा। और यहाँ भी यही आ गया कि जिनके बदले अच्छे अमाल है, अमल सालिहात। पहले भी सालिहीन के लफ्ज़ आया, आप समझे, वो अमल सालिहात का जिक्र आया। तो गोया के सालिहीन जो है ये खसारे से निकल गए, ईमान वाले खसारे से निकल गए। आगे हाँ सख्त बात है क्या वतवासौ बिल हक। और अगर उसका मिजाज हक गो हो गया, हक आशना हो गया, हक फहम हो गया, तो वो तो आप ही मतलब हक बन गया। मतलब ये कि अब वो खसारे से बाहर निकला है। खसारा झूठ, अब इसके बरक क्या झूठ, खसारा क्या है? झूठ वाला खसारा ही खसारा है। ये खसारे की तारीफ हो रही है असल में। ईमान न लाना खसारा, साले अमल न करना खसारा, और हक न बोलना या हक न समझना या हक का साथ न देना ये भी खसारा। आगे और अगर हक का साथ देते देते आजमाइश से गुजर जाओ तो खामोशी से मेरी तरफ रिव्यू करो। खामोशी से अल्लाह की तरफ रिव्यू करने का नाम है सब, कि हमारा बस इतना है, आगे बस तेरा है। कि हमारा काम ये था जो था, नतीजा मेरा काम नहीं है। जमीन में हल और बीज तक तो आप किसान की बादशाही है, आगे बारिश और फसल का उगना ये उसकी मर्जी की। और अगर जब तक नहीं उगती है क्या करो? तो गोया के खसारे से निकलना जरूरी है। अब साहब खसारे से निकलने का तरीका क्या है? खसारा क्या है? माल ज्यादा हो, खरीदारी थोड़ी हो, ये खसारा है। और ताकत जो है वो कमजोरी में चली जाए, खसारा है। दुनिया में आए और फिर चले गया, खसारा है। और इंसान टोटल। अब इसमें और कोई बात नहीं है, इखलाकियात वाला बंदा था, वो लिटरेचर वाला बंदा था, वो तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो फनकार था ना। ये चार आदमी होंगे जो चार ग्रोह, यही खजाने से बचेंगे। कौन कौन सा? मोमिन जो कि ईमान लाने वाले हैं, साले अमल करने वाले हैं, और हक गो और हक बेबाक हैं, हक बोलने वाले हैं, हक फहम हैं, हक समझने वाले हैं। और फिर अगर कोई मुश्किल आ जाए हक के सबर के दौरान तो भी क्या करने वाले हैं? सबर करने। ये अल्लाह ताला ने बताया कि ये लोग जो हैं ये उससे बाहर आ गए। किस बाहर आ गए? खसारे से बाहर आ गए।